حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد اور نبی کریم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب قریش کے معزز خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور قبول اسلام سے پہلے ایک مالدار تاجر تھے۔ آپ نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا اور اس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک معروف واقعہ بروما سے منسلک ہے۔ مدینہ منورہ میں پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ شدید مشکلات کا شکار تھے۔ وہاں ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا جسے بروما کہا جاتا تھا، اور وہ کنویں سے پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی اس بات کو سنتے ہی کنویں کے مالک سے بات چیت کی۔ یہودی مالک نے پورا کنواں بیچنے سے انکار کیا، لیکن حضرت عثمان نے نصف کنواں خریدنے کی پیشکش کی، جسے یہودی نے قبول کر لیا۔ اس معاہدے کے مطابق ایک دن یہودی کنویں سے پانی بیچتا اور دوسرے دن حضرت عثمان مسلمانوں کو مفت پانی فراہم کرتے۔ بعد میں حضرت عثمان نے باقی نصف حصہ بھی خرید لیا اور مکمل طور پر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور مسلمانوں کے لیے آپ کی محبت کی ایک زندہ مثال ہے۔ آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنا مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں بے حساب قربانیاں دیں۔ ایک اور اہم واقعہ جمع قرآن سے جڑا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت دور دراز علاقوں تک پھیل چکی تھی اور مختلف علاقوں میں قرآن کی تلاوت کے مختلف لہجے سامنے آنے لگے تھے۔ اس فرق سے امت میں اختلاف کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عثمان نے صحابہ کے مشورے سے قرآن کریم کو ایک مستند اور متحدہ نسخے میں جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو۔ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں صحابہ کی ایک جماعت نے یہ کام مکمل کیا۔ یہ وہ نسخہ ہے جو آج تک پوری دنیا میں مسلمان تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ کے دور خلافت میں ایران اور مصر کے بڑے حصے فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع ہو گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک افسوسناک باب میں ہے۔ آپ کے خلاف ایک فتنے نے جنم لیا اور کچھ باغی گروہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ ان باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اب سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ کی جانب سے عطا کی گئی قمیص خلافت کو اتارنا نہیں چاہتے۔ محاصرے کے دوران آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کے درمیان خونریزی سے بچنے کے لیے تلوار اٹھانے سے انکار کیا۔ آخر کار باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا جبکہ آپ روزہ کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہ مشور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی تقوی سخاوت صبر اور محبت الہی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کی شہادت نے اسلامی دنیا کو جھنجھوڑا اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک گہرا اثر چھوڑا۔